سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بیس اور ایکو ختم کر دیں سردی آواز، یہ ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آپ کی کانفرنس اور مل بیٹھنے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے دو ہی ہیں، ایک جنتی معاشرہ ہے اور ایک جہنمی معاشرہ ہے۔ جنتی معاشرہ جہنمی حالت میں بدلنے لگے تو اصلاح ضروری ہے۔ مثال لیجئے، موسم دو ہی ہے، یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ موسم گرم ہے تو ہیٹر نہیں چلائے جائیں گے، پنکھے چلے ہیں، ایئر کولر لگے ہیں، اے سی میسر ہیں، لگائے جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ اٹھ کے پنکھے بند کرنے لگے، ایئر کولر بند کرنے لگے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، اصلاح کریں گے۔ اور میرے خیال میں پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ نہیں یار بچہ اگر بند کرن ڈیا پکھے تے انہوں بند کر لین دو، کیڑی حرج والی گل۔ کیونکہ بچے کی سوچ میں بگاڑ ہے، اس وجہ سے اس کے ہاتھ بگڑے ہیں، وہ ماحول اور یہاں کے احوال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچپنے میں کسی کے کہنے پہ یا اپنی ضد پہ تو اس بچے کو سمجھانا، صحیح کرنا، پنکھے چلانا، موسم کے مطابق ماحول بنانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اکیلے مولوی، خطیب، ادیب، عالم کی نہیں۔ اور اگر موسم ہے سردیوں کا، وہاں پہ ہیٹر کی ضرورت، آگ کی ضرورت، اور کوئی بچہ اٹھ کے پنکھے چلا دے تو تب بھی مناسب نہیں۔ اللہ نے دنیا میں صرف دو ہی معاشرے رکھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک معاشرہ وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، رحمان چاہتا ہے، اور وہ ہے جنت کا معاشرہ۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میں آج بزرگوں کی ایک نفسیات کی بات کرنے لگا ہوں۔ جتنے باپ ہیں وہ سنیں اور جتنی مائیں ہیں وہ بھی سنیں۔ کسی دے گھر چھوٹا بچہ جمے نا کڑی، باقی کسی نو پتا ہوئے یا نہ ہوئے، باپ اپنے گھر کے چھوٹے بچے کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ یار آ جڑی میرے ویرے دے گھر اللہ نے دھی دیتی ہے نا، جب میری زندگی رہی تے ایڈی سونی ہے، میں انہوں نو بناونا ہے۔ یہ وڈیاں نو بے شک پوچھ لیا جائے، یہ جمدیاں تو ہی حالے جمے بھی نہیں ہوندے ادوں سوچن ڈیا ہوندا نا۔ اچھا، اور اگر اللہ نے کسی کو بیٹا دیا ہے اور اس کے گھر بیٹی ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ویر میرا ایڈا سونا ہے، یہ چاہ خوبیاں نے، نیک پرہیزگار بھی ہے، حج بھی، عمرے بھی نے، یار جیڑا رب نے انہوں پتر دیتا ہے نا، اللہ کرے جوانیاں مانے وڈا ہوئے، انہوں میں اپنا جوائی بناونا ہے۔ پاجی جے تے میں گل کرن ڈیا ٹھڈوں، سنی دا سی سر وڈے سرداراں دے، اج کل ٹھڈ وڈے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر چیز ہم پیٹ کی نقطہ نظر سے دیکھ۔ جو یہاں سے سوچتے تھے نا وہ لمبی سوچتے تھے، یہ محدود سوچ ہے۔ ٹھڈ رجیا ہوئے تو کھانا آگے پیا بھی چنگا نہیں لگتا۔ لمبی سوچ، اچھی سوچ اور مثبت سوچ، یہی تو لوگوں نے دوجیاں تو وڈا کر دی ہے۔ اب رحمان ساری کائنات سے بڑا کیوں ہے، اللہ اکبر کیوں ہے؟ کہ رب نے ابھی انسان بنائے نہیں، جنت پہلے بنا دی ہے، حوریں پہلے بنا دی ہیں۔ یہ میرے شہزادیاں نے آنا ہے تو میں انہاں لئی، یعنی جو آنکھ دیکھ نہیں سکی، جو دماغ سوچ نہیں سکا،
جو آج تک کان اچھے سے اچھا لفظ جتنے بھی سنے ہیں، اللہ نے جو جنتوں میں مرد اور عورتوں کے لیے رکھا ہے نا، یہ صرف مرداں لی ہورا نہیں آ گئی ہیں. یہ میں ابتدا چ ذکر کر دوں، بات معاشرے کی ہو رہی ہے. مشہور ہے کہ جنت چ مرداں نو ہوراں لبن گیاں، سانوں کی لبے گا؟ آپ دنیا میں عورت ہو کے جو بھی اللہ کی پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھیں، جنت میں چلی جائیں بس ایک دفعہ. جنت میں جا کے جو آپ سوچیں گی سوچ سے پہلے حاضر کر دیا جائے گا. مثلا مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک شخص کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ میرا شوہر ہونا چاہیے، کڈا چنگا ہے، لیکن اس کی پہلے شادی ہوئی ہے. اب حدیث میں ہے کہ بندہ آخری جس رشتے کے ساتھ فوت ہوگا وہی رشتہ اسے وہاں ملے گا. میں اس کی یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، تو یہ کیسے ملے گا؟ آپ جنت میں چلی جائیں، جا کر کے سوچیں. اس رب کے لیے مشکل نہیں کہ جس نے 8 ارب آج اس دنیا میں چہرے بنائے ہیں، ہر چہرہ الگ بنایا ہے، وہ آپ کو ویسے کا ویسا بلکہ اس سے 100 گنا بہترین کر کے وہ شخص آپ کو جنت میں دے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. جو مرد نے سوچا ہوگا وہ ملے گا، جو کوئی عورت سوچے گی وہ ملے گا. یہ ہے جنتی معاشرہ، رحمان کا معاشرہ. ایک ہے شیطان کا معاشرہ. شیطان کا معاشرہ کیا ہے اور رحمان کا معاشرہ یہ پہلے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ مشکل دے کے پھر پیار کرتے ہیں اور انجام اچھا کرتے ہیں، آزماتے ہیں. آپ نے بھی جس کو رشتہ دینا ہوتا ہے نا پہلے آزماتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے ہوندیا میں کیا سی کہ میرا داماد بنے، میری بہو بنے. 5ویں کلاس کے بعد پتہ چلا وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا. سردار صاحب نے کیا، پتر پڑھ لا نہیں تے کیلے ہی بیچیں گا، کھوتے چاریں گا. یہ گل ویرے ہونا دے بھی کن پے گئی جنہ سوچیا سی کہ میرا داماد ہوئے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پڑھ نہیں رہا، یہ آگے نہیں جا رہا، یہ زمینوں کی طرف، پہلیوں کی طرف، چدراہٹ کی طرف، سرداری کی طرف، ڈیرے داری کی طرف، مال کی طرف، عزت آبرو کی طرف، اپنے پیشے کی طرف، بڑوں کی اصل اور فصل اور نسل کی طرف، حسب نسب کی طرف، یہ کسے بھی رائے نہیں پہن دیا. سوچ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ اللہ نے انسانوں کو بنایا تو اس لیے ہے کہ تم میرے بندے ہو اور جنتوں کے مہمان بنو. میں نے جنتیں تمہارے لیے بنائی ہیں. لیکن اگر تم بدلو گے، دنیا میں جا کے دنیا کے معاشرے میں مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اگر تم مجھے بھول گئے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم مجھے بھولو گے پھر میں تمہیں بھلا دوں گا. معاشرے میں پہلی بنیاد یہ سمجھ لیں، آپ کا گاؤں مرالی ہٹاڑ، اتاڑ بھی ہے کوئی مرالی اتاڑ ہے نا؟ مرالی اتاڑ ہٹاڑ نہیں ہو سکتی، ہٹاڑ اتاڑ نہیں ہو سکتی. دریائے ستلج کے جو نیچے نیچے ہے ہٹاڑ ہے، جو اوپر اوپر ہے اتاڑ ہے. اللہ نے جنت کو اتاڑ رکھا ہے، ہٹاڑ نہیں. جہنم نیچے ہے، جنت بلندیوں کا نام ہے، عزت اور آبرو کا نام ہے، اخلاق کی بلندی. 5 چیزیں مل کے اگر دنیا میں آپ کے پاس وہ ہیں تو مبارک ہو. آپ کا معاشرہ جنت والا معاشرہ ہے، بھلے ہٹاڑ میں کیوں نہیں رہتے. اور اگر وہ 5 چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو بھلے کہیں بلند و بالا بھی ہوں، آپ اور آپ کی فکر ان 5 چیزوں کی وجہ سے جنت کو جہنم میں بھی بدل سکتی ہے. یہی آج کا موضوع ہے اور اللہ کرے آپ اور میں سمجھ جائیں. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ 5 چیزیں اپنے بچوں میں شفٹ کرتے رہتے ہیں. پہلی چیز، بچے کے جسم کو بناتے ہیں. ساڈے ال تے ماواں بنا دیاں، تہاڈا پتہ نہیں، نکاں دی چونج تے دس دی ہے کہ ماواں نے بڑا سوہنا کڑیا ہے. بنایا اللہ نے ہے تے مل مل کے چنجاں کھچ کھچ کے اکھاں چ سرمے پا پا کے
تے بودے واہ واہ کے تے چیر کڈ کڈ کے جڈے سونے سونے چہرے بیٹھے ہو نا، شکر کرو کہ پنجاب چ پیدا ہوئے جے، جے کتے افریقہ چ پیدا ہوئے ہوندے نا، ماں نے تھوڑا جہا ہور نپ کے تھلے نو کرنا سی، جنیاں ناساں چوڑیاں ہون گیاں اونا موگا کھلا ہوئے گا، پانی ستھرا پت مہنگا، جنی اکھ ڈونگی ہوئے گی اونا سونا، جی میں بوٹ کالا پالش کر کے چمکا کے دھوپے رکھیے تو سونا لگتا ہے نا، ایویں افریقن ماں کالا دھت تیل آیو ڈیکس لا کے بچے نو باقاعدہ دھوپے رکھ کے جدو چمکے نا تو پھر آندی ہے دے کدا ویکھ کڈا چمکن ڈے آئی، کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے بال ہوتے کسی نے سیدھے نہ کیے ہوتے، ٹینڈ کروائی نہ ہوتی، اور سینہ جو ہے وہ مل مل کے چوڑا نہ کیا ہوتا، تہاڈا کی خیال ہے کہ اداں دے ہوندا ہے؟ جسم کی حفاظت ماں باپ کا رب نے فریضہ قرار دے دیا، سمجھ دیو اس گل نو۔ اس جسم کو چھوٹے ہوتے ہوئے چیونٹیاں اکثر آ کے چمبڑ دیاں کہ نہیں، منجے دے چوں پاویاں تھلے پانی تے پیالے تے کولے رکھے ہوندے نے، ماں جی کیوں رکھا ہے؟ میرے بیٹے کو چیونٹی نہ کاٹے، کوئی کیڑا کوئی کاڈا نہ چڑھے۔ اچھا، یہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے اور موٹر سائیکل پہ چڑھے اور ککے مارے، ریسیں دے، ون ویلنگ کرے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ماں کو تکلیف نہیں ہوتی، باپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ یہ بچے کی حفاظت رب نے ماں باپ کی فطرت میں ڈال دی ہے، اور ایک باپ 15 بچوں کی، کوئی 15 تو اتے بیٹھا تے ہاتھ کھڑا کرو میں تعداد بتا دا، حالے میں راتی ایک گھر گیا ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے، دسن ڈے سے جی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نال بڑے ہی کرم نال مینوں 11 بچے دیتے نے تے اینے وچوں فوت ہو گئے نے تے ماشاءاللہ انی 8 بیٹیاں نے وچوں میں ٹھیک ہو گیا جی۔ سر جی ایک باپ بڑھاپے میں رہ کے بھی 18 بچے پال لیتا ہے، 18 پتراں کو رل کے ایک ماں تے ایک پیو کیوں نہیں سنبھیا جاندہ؟ معاشرے کی خرابی، یہی میں آج دسنا ہے، اسی پہ بات ہونی ہے۔ بچے بھی کان کھڑے کر کے سنیں، جوان پورے دھیان سے سنیں، تے بزرگ جدہ مرضی سن لین، انہاں دی مہربانی ہے کہ وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ میری گل ہے اس ویلے جواناں نال تے بچیاں نال، بزرگ میرے مائی باپ ہیں، اللہ انہاں دی بزرگی نو سلامت رکھے، اگر کوئی آپ کو کمی بیشی آتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا ان سے بڑا کائنات میں خیر خواہ کوئی نہیں۔ ایک معاشرہ وہ ہے جہاں اس طرح کے بوڑھے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیے جاتے ہیں، ایک میرا معاشرہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے پروٹوکول بڑھتا ہے، ویسے ویسے پروٹوکول بڑھتا ہے، اور اللہ یہ اعزاز دے۔ ہم بات کیا کر رہے تھے کہ جو ماں باپ چیونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں کرتے، حالانکہ کیڑی دندی وڈ بھی لو تو کڈی کے وڈے گی تو کی لا کے لے جاؤ، ماں باپ کو وہ بھی گوارا نہیں، لیکن جس وقت آپ نے اپنے آپ میں آ کے ہوش سنبھال کے ماں باپ کو کہنا ہے تسی کون ہوں جے، میں جانا میرا کام جانا ہے، موٹر سائیکل میری ہے، بابا میرے ہیں، ٹریکٹر میرا ہے، گاڑی میری ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، تسی کون ہوں جے، مامے لگ دے جے میرے۔ آج کل تو مامیاں نو بھی کوئی نہیں بچاؤن دینا، وجہ کیا ہے؟ سنیے دوبارہ، ایک پیو تے ایک ماں درجن بچے پال لیندے نے تے درجن بچیاں کو ایک ماں پیو نہیں سنبھیا جاندیا، پتہ وجہ کی جے؟ جان دے ہو؟ اے جے فطرت۔ آدم علیہ السلام کے نہ ابو تھے نہ امی تھی، ابو تھے، بچے اللہ نے انہوں نے وافر دیتے سی درجنہ دے صاحب نال، صبح شام صبح شام صبح شام، جوڑا جوڑا، گنو تو گن نہیں سکتے، انہیں سانبھے کہ نہیں؟ جے انہاں دا کوئی ماں پیو ہوندا تے او انہوں سانبھ دے تے ساڈی بھی فطرت چاہندا۔ جب جناب آدم اور سیدہ حوا نے اپنے ماں باپ سنبھالے ہی نہیں، صرف بچے پالے ہیں، تے اسی بھی تو انہاں دی اولاد ہے، انہاں دے پتر اپنی اولاداں پال لئی دیاں، ماں پیو نہیں سانبھے جاندے۔
کوئی گل پلے پئی کہ نہیں؟ میں پنجابی بولنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا، لیکن تواڈے منہ ویکھ کے نا ترس آ گیا ہے۔ ایک ہے گے ٹھاڑ دے جے اتوں مرالی دے، اللہ تہاڈا بھلا کرے بھائی، رات دے اس ٹائم بیٹھے ہو، بڑی گل ہے۔ اگر بچے ماں باپ کو نہیں سنبھالتے تو شکوہ نہ کریں، کوئی شکوے کی ضرورت نہیں۔ یہ 12 مل کے کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیونکہ ہم سب نے فطرتاً اولاد کی محبت اپنی نیچر میں، گھٹی میں، میراث میں، وراثت میں، جینیٹیکلی اللہ نے دی ہے۔ تو ماں پیو وال ساڈا رجحان ساڈے وڈیاں دا بھی تھوڑا ہی سی، اگو ساڈا بھی اوداں دا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ باپ بہت فرما بردار ہو، آگے سے اولاد نہ آئے، بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اصلاح کیسے کرنی ہے؟ 5 چیزاں میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ اپنی اولاد چ شفٹ نہیں کر دے تو معاشرہ بگڑیا ہویا، جے کر جان تو معاشرہ ٹھیک ہے۔ پہلی چیز، ہر ماں باپ نے جان کی محبت اپنے بچوں میں ڈالنی ہوتی ہے، اور یہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ بیٹے کو گرمی نہ لگے، بیٹی کو دھوپ نہ لگے، پسینہ نہ آئے، بھوک نہ لگے، یہ جسم اور جان کی حفاظت یہ اللہ نے فطرت رکھی اور نیچر رکھی ہے۔ ہر ماں باپ، بلکہ ہر جانور، درندہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے دوسرے موذی جانوروں سے، کہ کہیں وہ اس کے نشیمن میں آ کے، عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف، یہ پیور اردو تے فارسی کے لفظ نے۔ عقاب کہتے ہیں شاہین کو، ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا، بعض بلند جگہ پہ رہتے ہیں۔ کان جڑے نے نا، یہ گیڑا کڈ آتے ہیں جدوں وہ بچے دی خوراک لین گیا ہوں، یا بچے مار آتے ہیں، یا اٹھا لیتے ہیں، یا اغوا کر لیتے ہیں، یا ان کی عادتیں بگاڑ آتے ہیں۔ مگر کوئل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے انڈے کوے کے نیچے سے نکلوا کے، قریب قریب گھوم کے، اپنی آوازیں نکال کے اپنے بچوں کو، کوے کی آواز نہیں، عادتیں نہیں، وہ اپنی عادتیں دیتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں مہربان ماں باپ۔ آپ کوئل ہیں یا کوے ہیں، فیصلہ آپ نے لینا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی ہے؟ پت باہر نہ جائیں پٹھان پھاڑ لو، ادھر نہ جائیں شریکہ مار دو، آ نہ کریں او ہو جاؤ، بیٹا بائک تیز نہیں چلانی، رگڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یہ نہیں کرنا، وہ ہو جائے گا، تو سپ دی کھوڈ چ ہاتھ نہیں دینا، یہی دس دے ہو نا۔ تے پوتا سوچاں چ انگلیاں نہیں دینیاں، کہیں دے جے کہ نہیں۔ اور اگر کوئی بچہ پنکھے کو چلتے ہوئے پکڑنا چاہے، آپ روکیں گے کہ نہیں؟ آگ کے اندر کودنا چاہے، دیا سلائی چلا کے ماچس نک دے وال ساڑنا چاہے، ابا جی لیا ہو رہے میں وال تواڈے پکے پکے ساڑ چھڑا، کی روز میں پٹ دے رہندے ہو؟ تو آپ کو اپنی جان بھی پیاری ہے، بچے کی جان بھی پیاری ہے۔ جو لوگ جان کی حفاظت اپنے بچوں کو سکھا جاتے ہیں، النفس بالنفس کا اصول سکھا جاتے ہیں، پوری دنیا مرتی مر جائے، کٹتی کٹ جائے، ایک جان نہ حق مری، گویا کہ آپ نے پوری کائنات مار ڈالی ہے۔ ایک گل حضور نے اپنے انداز سے سکھائی۔ ایک عورت ہے، اس کا سر کچلا ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، میدان جنگ میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، ایک پتھر پہ سر رکھ کے دوسرا پتھر مار کے اس کا سر جو ہے وہ پچکا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ میرے محبوب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ لوگ کیا سکھاتے ہیں دشمندار؟ ایک دی بجائے 10 مارو، اٹ دا جواب پتھر نل۔ اور میرے محبوب نے کیا کہا؟ نہیں، کوئی شخص کسی جان کو نہیں مارے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی، دکھ نہیں دیا جائے گا۔ کیا تسی تو میں چدراہٹ تے سرداری چ اپنے بچیاں نو شریکہ دیتا ہے یا سلامتی دیتی ہے؟ یہ آج بڑا اہم نوٹ ہے۔ کافر غیر مسلم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھائے گا، پت میں مسلمانہ دے 100 مارے نے،
تو 500 مارے گا تو میرا پتر ہے. یہ جو وزارت بہبود آبادی ہے نا اس وقت پوری دنیا میں، یہ جو ہر میڈیکل سٹور پہ گولیاں پڑی ہیں، کنڈوم پڑے ہیں، یہ جو بچے دو ہی اچھے کے چکر ہیں، یہ ایک دوسرے سے بڑھ کے نئی نئی پالیسیاں بنا کے والدین کے ہاتھوں ان کے بچے مرواتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم. اوے سن لو، باپ کی پشت میں، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں نے جو تمہاری نسل دی ہے، اس کے قاتل نہ بننا. تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، انہیں بھی رزق میں دیتا ہوں. تے اسی کی کریدہ ہے. پنجابیاں نے، مشرقی پنجاب والے نے ایک فلم بڑھائی ہے شریکہ. تسی کہو گے مسیح تے فلم دا نام لین دیا. بھئی قرآن بھی تو شیطان کی ساری فلمیں بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیسی کیسی فلمیں لگاتا ہے، کیا کیا دھوکے دیتا ہے، اور کہتا ہے شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی فراڈ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان. یہ کام نہیں کرنا. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے شریکہ پال کے جاتے ہیں. پوتا میرا دشمنی پورے پیرا نال پار نال کھلوویں، انہاں نو اگے نہیں ودن دینا. میں بننے تے انہاں نو ڈکیا جے، اے بننے تو اگے نہ ہون، ایس وٹ تو اگے نہیں، ایس مانتے نے اگلی مانتے نہ جان. کر دے ہو نا. اسی شریکہ کی سکھونا ہے کہ بیٹا ہم رحمان کے ہیں، یہ شیطان کے ہیں. مرتے مر جانا. شیطان کو ادھر انٹری نہ لینے دینا، رحمان کے معاملات میں انہیں دخل اندازی نہ کرنے دینا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او میرے بیٹے، ہمارے جیتے جی بھی، مرنے کے بعد بھی یہی سبق نبیوں نے اپنی اولادوں کو سکھایا. بیٹا میں چلا جاؤں تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بندے کس کے بن کے رہو گے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ شریکہ سکھا دیا ہے تو مبارک ہو، آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے، آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے. ساڑھے پیو نے سانو باں تے پا کے نا میں پٹھے وڈ کے آنا، لیٹ جانا، کہنا پتر آدم علیہ السلام ایک طرف رب خیر خواہ سی تو دوسری طرف شیطان جڑا سی دشمن سی. ایک گل منی انہوں نے شیطان دی، جنت دا دانا کھا بیٹھے چنگا لگدا سی. پاجی لسوڑا جو لگا ہوئے تو پکا لگا ہوئے، دوجے پاسے بیر ہوئے تو وہ بھی پکا ہوئے، تیجے پاسے سیب ہوئے تو وہ بھی پکا ہوئے، تو پھر دل کردہ لسوڑا کھانو، پھر سیب والی جاواں گے نا. جنت کی نعمتیں بڑی تھی، مگر جس چیز سے روکا جائے بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ دیکھے. انسان کی فطرت ہے. تسی کل ایک کام کریا جے، بوری چ نہ پا کے دوانا ادھا کٹ کے پیٹیاں تھلے آلیاں تھلے رکھ کے تے گھر والےاں نوں کہیا جے بھئی اینوں ویکھنا نہیں، میں کسی دا سر لا کے آندا ہے تے اینوں 2-4 دن اتنے پیا رہن دو. جدوں دے چوں نکلنا نا پانی لال لال تو گھر والے سارے نے کہنا وہ پتہ کرو ابے نوں کی ہو گیا، کدا سر لا کے رکھ گیا، سارے نہ بسیے. جیڑی شے تو انسان نو ڈکیا جائے اے انہوں ضرور ویندا ہے. یہ فطرت ہے ہماری. اب شیطانی معاشرہ 8 ارب دنیا میں لوگ ہیں، 6 ارب لوگ شیطان کے پیچھے لگ کے آپ کی مرالی ہٹھاڑ تک پہنچ کے، وہ خود تو نہیں آ سکے، انہوں نے اپنے آلے بھیجے ہیں، خود نہیں آ سکے، انہوں نے ویزے نہیں لگے. نہ انڈیا ادھر آ سکتا ہے، بارڈر تو پرے ہوئے، نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، درمیان میں خاردار تارے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ کے آپ کے میرے گھروں میں موبائل دے کے، آلات دے کے، نیٹ دے کے. جال دا پتا جے ایک شکاری دا جال ہوندا ہے، ایک رحمان کا جال ہے، ایک شیطان کا جال ہے. مچھلی جب جال میں پھنستی ہے نا تو خوراک کو منہ مارنے کے چکر میں پھنستی ہے. کنڈی تب لگتی ہے جب وہ آگے بڑھتی ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، دونوں اس کے پہلو ہیں. اس میں خوراک بھی ہے. وہ کنڈی کو لگی ہوئی مچھلی، وہ گڈویا مچھلی کو خوراک نظر آ رہی ہوتی ہے، مزے کی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ پیچھے ڈور کس کے ہاتھ میں ہے اور شکاری کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ میدان میں سمندر میں نہیں اترا ہوتا، میرالی ہٹھاڑ میں کوئی شکاری نہیں آیا، مگر ان کی کنڈیاں ایک ایک گھر میں موجود ہیں.
اگر آپ اس کا مثبت استعمال کر لیں گے تو مبارک ہو، آپ بھی اچھے، ماں باپ بھی اچھے، آپ خاندانی بھی، نسلی بھی۔ لیکن اگر آپ شکاری کے شکار کو مد نظر نہ رکھ سکے، وہ آپ کو رب کا شریک بنا دے گا، شیطان کا رفیق بنا دے گا، اللہ کا دشمن اور باغی بنا دے گا۔ حی علی الصلاۃ کی اذان پہ آپ نہیں آ سکیں گے، نماز کے ٹائم پہ آپ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، پوری رات موبائل یہاں رکھ کے ہاتھ نہیں تھکے گا، مگر تھوڑی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو من تھک جائے گا۔ 8 گھنٹے دھوپ میں ڈیوٹی کر لیں گے، من نہیں تھکے گا۔ 8 منٹ مغرب کی نماز پنکھے کے نیچے آ کے پڑھنے سے دل گھبرائے گا، جسم طاقتور، روحیں کمزور۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی بگڑ گئے، معاشرہ بھی بگڑ گیا۔ بھلے سارے مسلمان ہیں، لیکن میرالی ہٹھاڑ کے اندر جو دشمن کا آلہ اور اس کی چوگ اور اس کا گڈویا اور اس کی لگائی ہوئی مچھلی اور اس کی لگائی ہوئی کنڈی اور پھینکا ہوا جال، شکاری کامیاب ہو گیا ہے، اور ماں باپ اور مقامی خیر خواہ اور رحمان والے جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں، اور ان کو فیل میں کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ بیٹا یاد رکھیے، فیس بک کے اوپر لاکھوں فالورز ہوں، آپ کے دوستوں، ایک میسج بھیجیں ہزاروں دل، پتا جی نا لال رنگ دا دل ایڈا گلابی ماشاءاللہ تہاڈا پھول نہیں ہوندا علاقے دا، پھول منڈی دا، جتنے وہ لال لال دل اور دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کتے شوخی وکھاؤندیاں ون ویلنگ کردیاں بندہ الٹ جائے، آلو چھلے جان، کوئی نس کٹی جائے اور ہاسپیٹل والے کہہ رہے ہوں کہ بلڈ کی ضرورت ہے، اور آپ وہاں پہ پوسٹ لگا دیں، اسی وقت آنسو گرنے لگیں گے، پھول آنے لگیں گے، بہت کچھ آئے گا۔ اور یہ ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے دیکھا 5000 سے زیادہ فرینڈز فیس بک نہیں لے رہی، مگر 5000 چو 5 بندے ہی آ جاندے تو دکھ کو نہیں سی۔ کوفی لایوفی اہل بیت کے اوپر کوئی 5 بندے ہی آ کے جان نثار ہو جاندے، کسی نے بھی نہیں، سارے نس گئے وعدے کر کے صدقے۔ یہ پیار کرنے والے، وفائیں کرنے والے، اظہار کرنے والے، بلڈ کی بوتل کس نے دی؟ جیڑی پھپھو نال بولدا نہیں سی تے جیڑے پیو نو کہندا سی تو میرا پیو ہی نہیں، جدو ہوش آیا تے اکھ کھلی نا تے خون لگا ہے تے کنے دیتا ہے؟ تیرے ابا جی نے، تیرے بھائی نے۔ تو میرے دوست، ساری دنیا کے 6 ارب لوگ بھی تیرے دوست بن جائیں، جو تجھے توحید کا درس دیتا ہے وہی تیرا خیر خواہ ہے، جو تجھے دین سکھاتا ہے وہی تیری جان کا خیر خواہ ہے۔ اگر آپ نے میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو کرو، اس پہ اللہ کی کتاب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کا، آقا کی روایت کا، سچ اور جھوٹ کے فرق کا، خیر خائی اور اچھائی کی بات کریں، وگرنہ دشمن کنڈی لگا کے بیٹھا ہے، اور اس کی کنڈیاں 5 قسم کی ہیں۔ پہلی کنڈی، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی جملہ لکھ کے اللہ کے خلاف کرے گا۔ اچھا اللہ ہوتا تو دکھتا نہ، جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے، اب وہ دکھتا نہیں تو اللہ ہے ہی نہیں، لہٰذا جھوٹ۔ میرا عام بچہ بھی یہی کہنے لگا۔ پھر ایک جملہ آتا ہے، قرآن تو رمضان میں نازل ہی نہیں ہوا، اور قرآن کی آیت کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو رمضان میں کب نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یہ تو 23 سال اترا، ایک رات تھوڑا لتھا ہے۔ اب ذہن میں شک آیا کہ نہیں آیا؟ اب حل کون کرے گا؟ حل کرنے والا ڈاکٹر بھی نہیں، کوئی علاج کرنے والا بھی نہیں، اور اس تک میرا رابطہ بھی نہیں، محلے کی مسجد کے خطیب اور ادیب سے میری دعا سلام تلک نہیں، اور باہر کے ان کے دائی، پریچر، مبلغ، یہ جن کو ہیرو سمجھتے ہو نا فلم کے ڈرامے کے، یہ ہیرو نہیں ہے، یہ ان کے مولوی اور مبلغ ہیں، جو ایک ایک جملہ بول کے آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اپنے مولویوں پہ پابندی ہے، مل نہیں سکتے، اوپر کے سپیکر نہیں چل سکتے، محلے میں آواز نہیں جا سکتی، وہ تیرے گھر میں نہیں جا سکتے، اور غیر اسرائیل سے چل کے گیم تیرے گھر میں پب جی دے گیا ہے کہ تو بیت اللہ میں بیٹھ کے بھی پب جی کھیل، فیر مار بیت اللہ کو، فیرنگ کر اللہ کی مسجدوں پہ، سامنے کتاب اللہ ہے تو بھی ڈھیر کر دے،
تیرا ٹارگٹ یہ ہے، تیرا ٹارگٹ یہ ہے، بیٹے یہ آلہ تیرا قاتل ہے، تیری دنیا بھی گئی، تیرا دین بھی گیا، تیری جان بھی گئی، تیرا جہان بھی گیا، تیرے ایمان بھی گئے، تیرا رشتہ بھی گیا، تیرا تعلق بھی گیا، ماں باپ بھی گئے، تیرا کچھ نہیں بچا۔ تو دنیا کا وہ لاوارث اور یتیم ہے کہ جس کے ہزاروں ہوتے ہوئے بھی تو تنہا ہے اور اپنی موت آپ مرے گا اور سسک سسک کے مرے گا، تجھے شاید کہ کبھی سکون نہ مل سکے، کیونکہ تو نے رحمان کے شریک شیطان کو گھر میں دل میں جگہ دے دی ہے۔ ایتھے ایک گل پوچھن لگا، میرے وڈیرے جننے بھی سی نا، بزرگ بیٹھے نے پوچھے جے، جیڑا کوئی نہ جو سگرٹ حکا پیندا سی نا، مسجد میں جب آتے تھے تو سگرٹ کی ڈبیا پہلے تو گھر رکھاتے تھے، جب بھول کے جیب چ رہ بھی گئی نا، او جتیاں چ رکھ کے آتے سے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کانوں سے نہیں سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ آج کل آپ کے اور میرے موبائل میں جتنی گندگی، جتنی غلاظت ہے، جس موبائل میں نیٹ ہے، آپ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس کو بیت اللہ میں کھول لیں اور اس میں کوئی گندگی نہیں آئے گی؟ اللہ کے گھر میں کھولیں، قرآن کھول کے بھی بیٹھے ہوں تو دھڑا دھڑ کیا گرے گا؟ جس نے آلہ بنایا ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تو قرآن کو پیار کرتا ہے، اس نے قرآن کے اوپر بھی گندگی چڑھا دی ہے۔ تو حدیث کھول کے بھی بیٹھا ہے، اس نے اپنی غلاظت ڈال دی ہے، بند بھی کرنا چاہے تو وہ بند نہیں ہو رہا، آف کرنا چاہے تو وہ آف نہیں ہو رہا۔ تو پھر پتا کیا چلا؟ میرے بزرگ سگرٹ کی ڈبیا پیتے تھے، مگر کہاں رکھ کے آئے کہ رب دا گھر اس کام دے قابل نہیں کہ ایک کام ایتھے ہوئے یا یہ چیز ایتھے آوے۔ آپ کے اور میرے موبائل، مطلب یہ ہے کہ ہم ایزی ہو گئے ہیں، شیطان کا وار چل گیا ہے۔ میرے بیٹوں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، سب سے پہلے اگر سوشل میڈیا آپ کی عقل کو، سوچ کو، فکر کو، نظریے کو لے گیا ہے، سنیے یہ نظارہ ہے، عربی میں اس کو نظارہ، اینک۔ اللہ نے کائنات میں منظر بنائے ہیں، منظر کو دیکھ کے لیے نظر دی ہے، نظر ٹیڑھی ہو جائے ہم آنکھ کے اوپر اینک لگا لیتے ہیں، اگر یہ نمبر ٹھیک ہو تو مجھے آپ لوگ صحیح نظر آئیں گے، اگر یہ نمبر اگے پیچھے ہو جائے، صرف ایک نمبر دا فرق تے منظر سارا دھندلا۔ لوگوں منظر دھندلا ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، نظر ٹیڑھی ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، بندہ اندھا بھی ہو جائے تو ہاتھ اوت مار کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ نظریہ ٹیڑھا ہو جائے تو بندے کو جنت سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جناب آدم سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی، نظریے میں شیطان کی مان لی، رحمان کی چھوڑ دی، رب نے دی ہوئی جنت واپس لے لی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہزاروں گناہ کر کے بھی جنت مل جائے گی؟ تو اپنا نظریہ اور عقیدہ کبھی خراب نہیں کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جان کی حفاظت۔ اگر آپ اپنی جان کے محافظ ہیں تو جان کے دشمن، سر چ جواں پئیاں ہن بریک کنگھی لیاوندے جے، تواڈے رواج ہے ایتھے بیبیاں بہ کے کڈ لیندیاں نے، یہ اللہ نے فطرت باندراں چ بھی رکھی، وہ بھی ایک دوجے دے بیٹھے جواں جواں، اللہ کہ کتے انہاں چ نیٹ آ گیا تو پھر کچھ کہہ نہیں سکدا۔ دیہاتی ماحول سی اسی کردے ساں، سر صفائیاں ستھرائیاں۔ اب جب سے یہ گندگی آئی ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں باپ کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تواڈے ال شاید بچت ہوئے، ساڈے ال اللہ دی قسم پیو بچیاں نو اپنے کمرے چ نہیں سون دیندا، دفعہ ہو میں سارا دن دا تھکا۔ اور بیٹوں کے کمرے میں 5 منٹ باپ لیٹ جائے نا، ایک دوجے نو آکھاں اوئے کداں آ گیا اج، وہ کی لینا ہے، وہ کوئی سوتر لاؤ باہروں جا کے بیل دو ابا جاوے۔ بہن کے کمرے میں بہن نہیں لیٹ سکتی، اسے پسند ہی نہیں، اس کی اپنی پرائیویسی ہے۔ اماں کے کمرے میں بیٹی نہیں لیٹتی، بیٹی کے کمرے میں ماں نہیں لیٹتی، نفسا نفسی کا یہ عالم۔ سر جی وہ دور بھی تے چیک کرو نا، ایک ویڑا تے 20 منجیاں، ایک ویڑا تے عزت بھی، لحاظ بھی تے پاس بھی تے ایک دوجے دا خیال بھی۔ کہاں چلے گئے ہو؟ جس قدر جان کا دشمن آپ کا یہ یورپ اور غیر ہے، شاید کوئی نہیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں مسلمان پیدا ہو۔ مت سوچئے، ٹھنڈے دل نال سنیں، جوان سنیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو آزادی ہے، یونیورسٹیاں ہیں، بلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ نہیں، آپ کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کا معنی کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ عیسائی اور یہودی ہیں، پہلے نمبر کے
مخلوق. دوسری نمبر کی مخلوق ان کی کتا، ان کی بلی، ان کا سانپ، ان کا بچھو، ان کے کیڑے مکوڑے. یہ انہیں گھروں میں رکھ بھی لیتے ہیں، غذا بھی دیتے ہیں، پالتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، منہ بھی چاٹتے ہیں. کتے آندا تسی ویکھیا منہ چٹ دے آم لئی پھر دے. آپ اور میں کون ہیں؟ تھرڈ ورلڈ. کیا ہے تھرڈ ورلڈ؟ کہ گندے موذی کیڑے مکوڑے جراثیم جیسے ان کو مارنا ضروری ہے کہ پیدا نہ ہوں، پیدا ہو جائیں تو سپرے کرنا ضروری ہے. ایسے ہی یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھرڈ ورلڈ ہیں. پہلے تو پیدا ہی نہ ہو، وہ فرعونی سوچ. جب میں ہی نہ دوائیاں دے دو، کیپسول دے دو، ویاہ نہ ہون دو، ویاہ اوکھے کر دو، مشکل کر دو، شادی کے لیے 20 لاکھ ہو پھر بھی نہیں ہوتی، اور 2 نمبری کے لیے، جھوٹ کے لیے، فراڈ کے لیے، جان حرام کے بچے پیدا کرنے کے لیے 10 روپے بھی ایزی ہے، فری میں بھی ایزی ہے. 2 بول لو، ہلکی سی سمائل دے دو، ماحول بنا دو، جنگلوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، شہروں میں. کیا حرج کی بات ہے جی؟ کوئی ممانعت نہیں ہے. ڈورے ڈالو، یہ لیجئے، میسج کیجئے، یہ لیجئے، کال کیجئے، ویڈیو، یہ جتنا کچھ آپ کے ہاتھ میں بظاہر اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ کو کسی کی بہن کے ساتھ اور آپ کی بہن کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھی، کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی باپ، کسی کے باپ کے ساتھ کسی اور کی بیٹی، تیری میرے گھر، میری تیرے گھر، اس کی اس کے در، اس کی اس کے لڑ. کڈی سوکھی سی فلم بنائی کیری آن جٹا. مسیتے بیٹھے جے، جھوٹ نہ بولے جے. میں نہیں پوچھتا کہ تسی ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی. یقین کرو اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ رشتوں کا پتہ ہی نہ چلے، کدا پیو، کدا ماں، کدی بہن، کدی بیوی، کدی بڈھی، کدی رن، کدا کی لگتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. اور مذاق میں وہ کام کر گئے. اللہ کا شکر ہے ساڈے نائیاں نو بھی پتہ ہوندا سی، مراسیاں نو بھی پتہ ہوندا سی بھی کیڑا کدا کی لگتا ہے. رشتوں کا پتہ ہے. یہی چیز تو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اور جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے جوانی کی طاقت رکھتا ہو، شادی کر سکتا ہو، فلیتزوج. کل کا انتظار نہیں کرے، وہ فوری شادی کرے. اور ماں باپ کو حکم دیا ساتھ دو. جیسے نماز پہلے وقت سے لیٹ نہیں کرنی، ایسے بچوں کی شادی ہون کی ہوندا ہے. ماشاءاللہ شادی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے. 35 سال دیاں تیاں، 40 45 48 سال دی بیٹی بیٹھی، 52 سال دی بیٹی دا کل میسج سی کتے کوئی رشتہ لب دو. ہوا کیوں نہیں؟ او جی پہلے میرا میڈیا نے ذہن بنایا سی، آ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، میں کیمسٹری کیتی ہے، میں ادھا دا ہی منڈا. اب ایستا ایستا وہ میں نے سب کو جو بھی خاندان میں آتے گئے رد کرتی گئی. پھر باہر جن پہ میری نظر تھی ان کی کسی اور پہ نظر تھی. پھر کہندی استاد جی کی دسیے، دنیا دار بندے ہیں، دھوکھا کھا گئے ہیں، سانو نقداں دے وچ بھی نہ لبیا آدھار، کوئی اور لے گیا، اسی چوپ دے ہو رہ گئے گڈیریاں تے یار کوئی اور لے گئے. اینڈ جی رو کے نا تے ہن تسلی نہیں ملدی. بھرا گالاں کڈ دے نے، بھابیاں چھتر مار دیاں نے. پہلے کیا سی رہ لان گے، ہن رہیا نہیں جاندا. یا معاشر الشباب، میرے محبوب نے کہا تھا، اور جوانوں کی جماعت، جوانی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ماں باپ کا ساتھ دو، ماں باپ ساتھ دے، رشتہ جہاں ملے، روٹی روزی کا بندوبست اللہ کر دے گا. لیکن جسمانی غذا اور روحانی غذا اور نسل اور فصل بڑھانے کے لیے اتنا لیٹ نہیں کری دا. مونجی لاؤن ڈے ہو نا تڑا تڑ، کی خیال ہے؟ کنک پاویں جی میں رہی ہے، مونجی دے موسم نہ لنگے. امب کچا توڑ کے اتھوں پیٹیاں چ پیک کر کے مسالہ لا کے، تاکہ منڈی چ جدن کھڑیاں آوے نا تے پورا تیار ہوئے. ایویں کر دے ہو کہ نہیں؟ تے دوانا جیڑا ٹاکی لا کے شرط یا لال تے بالکل اے کھڑا، تھوڑا جا بھی چٹی لا پایا جاوے ہوئے لال، اور نہیں یار میں نہیں لینا. بیٹا اور بیٹی کی کتنی عمر گزر گئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ماں باپ کو پتا. اور اگر ماں باپ پوچھ لیں، بیٹا بیٹی ماننے کو تیار نہیں ابا جی میں نہیں کرنا. وہ یار میں تیرا پھپھو وال چھوٹے ہوندے سوچیا سی، ابا جی تسی رہنا ہے، میں رہنا ہے، رشتہ میں کرنا ہے، تسی کرنا، زندگی میں گزارنی، پھپھو کپتی، بچے بھی کپتے، اگو ایداں فلانا، او کھالا ہل میں نہیں کرنا، فلانے ہل میں نہیں کرنا، عہدے ہل میں نہیں کرنا، ادھر یہ نقص ہے، ادھر وہ نقص ہے. بیٹا جہاں آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے
یہ لو یو کے میٹر ہے، یہ محبت کی دنیا ہے، یہ صرف چڑھتے سورج کو سلامی ہے، 4 دن کی رنگینی ہے، جس دن یہ رنگت ختم، یہ صورت ختم، تعلق بھی ختم، پھر اسی چہرے پہ تیزاب ڈالو گے، بربادی کما رہے ہو۔ جو رنگ اور جو فلٹر لگا کے تصویریں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں نا، حقیقی دنیا میں یہی چہرے ہیں۔ کی خیال ہے؟ مینوں نا کئی جگہ تو میسج آندا ہے، بھاجی تسی کڈے سونے ہو، میں آکھیا فلٹراں تے آیا مووی کیمریاں دا کمال ہے، کدی ریئل مل تے اوداں ہی شاید منہ موڑ کے دوجے پاسے ٹر جائے۔ اور جو تو نے اپنی لگائی ہوئی ہے نا ڈی پی بڑی ڈان کی، بڑے سٹار کی، اور ماشاءاللہ یہ مون ہے، وہ چاند ہے، اور یہ شہزادی ہے، وہ کوئین ہے، جدن فلٹر لتھے تو جدن میک اپ، بندہ ڈیلی دیکھ کے جو میک اپ کرتا ہے شیشے اگے ویکھ کے اپنے آپ نو اصل تو دس دی ہے نا، کدی نہ حقیقت کیا ہے۔ تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رنگی گڈی نہیں صرف لیندے، وہ انجن بھی ویندے نے، سسپینشن بھی دیکھ دے نے، وہ سارا کچھ دیکھ کے پھر سودے ہوندے نے۔ صورت اکیلی کافی نہیں، سیرت بنا، سیرت بنائے گا پیغمبر، سیرت بنائے گا ہادی، سیرت بنائے گا رہبر، سیرت بنائے گا رحمان، اور صورت بنائے گا صرف شیطان۔ دھیان دے گا، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے، اس لیے ان پنڈا چ بھی بیوٹی پارلر کھل گئے۔ سیرت پہ توجہ ہوتی تو مدرسے کھلتے، صورت پہ توجہ ہے تو بیوٹی پارلر کھلے ہیں۔ اللہ ستیہ ناس کرے اداں دیاں چاچیاں تا آنٹیاں دا، جیڑیاں اداں دا بنا کے پیش کر دیاں نے کہ اللہ معاف کرے، بعد چ پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز کی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ۔ تمہیں مبارک، بربادی ہے معاشرے کی۔ ریئل فیس، اصلی چہرہ، اصلی رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ سکن کلر کدی ویکھیا جی اج تک؟ سکن کلر پنڈ چ رہندے ہو کیداں دا ہوندا ہے؟ میں جواناں نوں نہیں پوچھن ڈیا، انہاں نوں تو پتہ، میں بزرگاں نوں پوچھن ڈیا، سکن کلر کدی ویکھیا جی؟ سکن جلد نوں آندے نے، جا کے جراباں منگ دے، سکن کلر دیاں جراباں دے دو، پائیاں ہون پتہ نہ لگے گورا دسن نوں۔ تے افریقہ چ جا کے سکن کلر دیاں جراباں منگو تو کداں دیاں ہونگیاں؟ کالیاں۔ او سونیا اس سکن تے مان نہ کرتے، ادھے تے ناز نہ کر، کالیاں بھیناں نوں کداں ٹورے گا؟ سکرین کی دنیا میں اور حقیقت کی دنیا میں فرق ہے۔ وہ جہاں تجھے اتنے چوپڑے ہوئے خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، کدی انہاں نوں قریب ہو کے اصلی زندگی چ ویکھ لویں تے شاید اللہ دا بنایا چہرہ تینوں تھکن نوں بھی دل نہ کرے۔ حقیقت میں سوشل میڈیا کا یہ سراب ہے، اور اس سراب میں دور پانی نظر آتا ہے گرمیوں میں، سڑک تے پانی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ یہ جو تجھے سب اچھا اچھا، چکنا چکنا، پیارا پیارا، میٹھا میٹھا، لولی لولی، لاڈلا لاڈلا، اور بڑا جو ہے وہ سمیلی سمیلی لگ رہا ہے نا، یہ سارا بدبودار ہے۔ بچا اپنے آپ کو، سیرت بنا۔ رنگ کالا بھی ہوا، سیرت ٹھیک ہوئی، بلال زمین پہ چلے گا، قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری رب بنا دے گا۔ تیسری چیز سمجھ آ گئی جے جان؟ انہاں پیچھے اپنی جان نہ گوا دیا جے میں کوٹھے تو چھال مار دینی ہے، میں خودکشی کر لینی ہے، ابا میں چوہے مار گولیاں کھا لینی ہے۔ میرا ڈرائیور، نواں نواں میڈیا آیا، موبائل ہاتھ آیا، الیک سلیک ہوئی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف ڈرائیور بہت کم دیکھا ہوگا۔ ڈرائیوری چ شریف، انتہائی شرافت کمال، ماں باپ محلے دار، اور ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے، بچے ہیں 2۔ ہر ماں پیو نوں اپنے بچے سونے لگتے ہیں، پر میں پوری گارنٹی نال کہنا کہ میرے بچیاں تو کئی گنا سونے بچے سے۔ میں نے بیٹے کو بھیجا کہ انکل کو بلا لائیں، وہ بلانے گیا تو واپس آیا کہنے لگا بابا انکل تو فوت ہو گئے۔ وہ یار ہلے کل راتی میرے نال آئے نے، اج فوت ہو گئے نے، کی ہویا؟ ٹھیک ٹھاک تھا، پتہ کر کے آ گیا، تمبو لگے، کناتاں لگیاں، میں بھی، بابا اس نے چوہے مار گولیاں کھا لی۔ وہ تو بیڑا ترجے کی ہویا؟ جا کے پتہ لگایا تو کہنے لگے جی آج جسے وہ چاہتا تھا نا، دب بتایا نہیں تھا کبھی کسی کو، انہوں کتے میسج موسج کردہ رہا ہے کہ برات واپس موڑ دے، تو انہاں نال نہ جامی،
انہیں کیا تم ہی تو کر لئیے میں کی کر لا ہوں میں تو ماں پیو تو مجبور ہوں ظاہر ہے انہیں جتے کرنا میں کرنا ہے میں جانا ہے کہندہ نہ کریں وہ کہندی یہ برات ڈک لا کہندہ وہ میں نہیں ڈکنی تو آپ کھلو اگے انہیں کیا نہیں کھلوتا جاندہ انہیں کیا میں چوہے مار گولیاں کھا لینی انہیں کہا نہیں کھا لا کھا دیاں تو مار گیا بیوی بھی اپنی بچے بھی اپنے ماں باپ بھی سارا کچھ جان کی حفاظت خودکشی نہیں کرنی یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جاؤ گے مر کے بھی چین پایا تو کدھر جاؤ گے جس معاشرے میں اپنی جان یا دوسرے کی جان یا کسی کی بیوی یا کسی کی بہن اس پہ ڈورے ڈال کے شوہر کے خلاف بیوی کو کیا جا رہا ہے 1 کروڑاں دا بھی موبائل خرید کے لے آؤ نا تے اے جہنم والے پاسے نو کم کڑن دیا ہے آپ نے خود کیا من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منی جو کسی کی بہن بیٹی بیوی یا عزت اور آبرو پہ ڈورے ڈال کے اس کو اس کے شوہر کے خلاف یا اپنے مالکوں کے خلاف کرے وہ میرا امتی نہیں اور جو نبی کا امتی نہیں وہ جنت میں نہیں ہے وہ دوجے پاسے جائے یا پا کریدہ نہیں ہے میں تیسرا کام جو اپنے بچوں کو وراثت میں دینا ہے مال 2 نمبر مال نہیں کمانا 2 نمبر مال سب سے زیادہ 2 نمبر مال سوشل میڈیا پہ لایا جا رہا ہے پتہ جیس گلدہ آن لائن بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کروڑوں اربوں خربوں کی گیم ہے ڈالر یورو ریال ہیں کدھا ہے جی پا جی اللہ دا بڑا شکر ہے بڑے ماڑے حالات سن اللہ نے میں دن بدل دیتے کدھا بدلے وہ کہندے جی اپنی وہ باجی نہیں آہو انہیں جی ماشاءاللہ ایسی ایکٹنگ بکھائی ہے نا وہ کی ہے جی وہ جی ٹک ٹاک سٹار ہے مبارک ہوئے ویرے ٹک ٹاک سٹار چکی ہے دنیا جمی نہیں سی جدوں دا میرے کل میڈیا سی اور اگر میں چاہتا تو شاید آج بہت کچھ نئے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا لیکن ایک ہی سوچی تھی اپنے بچوں کو 2 نمبر رزق نہیں کھلانا 2 نمبر مال سے جان نہیں بنانی لوگوں نے نام پہ کئی گروپ بنائے ہیں سیٹ اپ چل رہے ہیں لاکھوں میں ویوز جا رہے ہیں کمایا جا رہا ہے خود کیوں نہیں آئے اس طرف آؤ سوچئے اگر کسی کی ماں نے بہن نے بیٹی نے ناچ کر کے ٹھمکا لگا کے کام کی کیتا کام کوئی بھی نہیں آٹا گننا ہوندا نہیں ماں پیو نو پانی دینا ہوندا نہیں بن سور کے گھر میں کمرہ بنا کے پوری دنیا کو وہ اپنے وجود دکھا کے اگر کما رہی ہے تو تف ایسے مال پہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتائی ساری رات بکواس کر کے یاوا گوئی کر کے فضولیات لغویات حفویات کر کے اگر آپ اپنی روٹی روزی اور ڈالر کما رہے ہیں تو او کم کر رہے ہو جڑے ڈنگر بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے نبی کے امتی ہونے پہ نظر ثانی ضرور کرنا میں جوانوں سے مخاطب ہوں ماں پیو تو شاید تسی اولے بنا لے ہون یا مجبور ہو کہ ماں پیو نے بھی ساتھ دے دیتا ہوئے کہ پت 2 ڈنگ دی لب دی نہیں سی پترہ نے ماشاءاللہ کامنو ہاتھ پایا رب نے سوک کر دیتی ہے آتے ہیں جمعے میں اس جمعے میں بیٹھے میں اتنے کاروبار کر رہا ہوں پیسے لگا رہا ہوں بیٹا جو لگا رہے ہو پتہ ہے وہ آگے کہاں لگا رہے ہیں نہیں جی پتہ نہیں بیٹا یہ جوا بھی ہے یہ دھوکہ بھی ہے یہ فراڈ بھی ہے یہ اولا بھی ہے اور اولے کی تجارت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ شراب پہ لگاتے ہوں کباب پہ لگاتے ہوں جھوٹ پہ لگاتے ہوں سود پہ لگاتے ہوں آپ کو پتہ ہے جی نہیں پتہ بس مجھے ڈالر آ رہے ہیں میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں ایسا رزق جو مشکوک ہو جس میں جوا ہو جس میں دھوکہ ہو جس میں 2 نمبری ہو جس میں ملاوٹ ہو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرو یا گھر میں دودھ رکھ کے اس میں ملاوٹ کر کے رکھو یہ پیشاب ڈال کے دودھ پلا دینا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ یہ سود کے ذریعے ماں کی روٹی روزی زنا کے ذریعے فراڈ کے ذریعے آپ کو یہ پھول مل رہے ہیں یہ مفت کے نہیں مل رہے اس کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے اور وہ ہے عزت چوتھی چیز جو ماں باپ اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو عزت دار غیرت مند با حیا با وقار بنا جائیں وہ ہے صحیح معاشرہ جنتی معاشرہ اور جہاں اس کے برعکس چلا جائے پھر اتھے پوچھن دی لوڑ کو نہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا سارے جنت چٹور جان مگر دیوس نے نہیں جانا دیوس کون ہے جس کا بیٹا 2 نمبری کر رہا ہے بغیرتی پہ تلا ہوا ہے جگ جانتا ہے ہزاروں بے حیا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کی بیٹی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے مال پیسہ دولت آ رہا ہے اور یہ اپنی اداؤں سے
اپنے بالوں سے، اپنے چہرے مورے سے، اپنے جسم کے فگر سے، اپنے وجود اور باڈی سے دنیا کے اندر جو ہے بلے بلے لے رہی ہے، دل لے رہی ہے، ہاں شاباش یہ آ جائے وہ آ جائے، جو مرضی کر رہی ہے. باپ بھی دیوس، بھائی بھی دیوس، بھلے میرا گھر کیوں نہیں، بھلے آپ کا گھر کیوں نہیں، تعریف ایک ہی ہے. کبوتر رکھا بند کر کے، بلی دے حملے تو نہیں بچیا. بے غیرتی پوری طرح الہاد کے ذریعے سرایت کر رہی ہے، اور یہ ان کا آلہ ہے. ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کوئی غلط نظر بھی سوچ نہیں سکتے تھے، تے ہن اوتھے بہ کے بھی فلماں لائیاں ہوندیاں نے بیت اللہ چ لوکاں نے، وہاں لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں، معلوم نہیں کیا کیا نہیں ہو رہا. کیا فائدہ ایسے سوشل میڈیا کا؟ میں نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو بیٹا کچھ ایسا کام کریں. آپ کی وال کے اوپر پہلے ڈائری ہوندی سی، کتاب ہوندی سی، وہ تو پتہ چل جاتا سی کہ بیٹی نے شعر کداں دے لکھے نا، نا کداں لکھیا ہے، دل کدے تے بنایا ہے، تیر کتھے مارے ہے، بلڈ کہاں لگایا ہے، گلاب کے پھول کہاں لگائے ہیں، مور کے پنکھ کہاں رکھے ہیں، پتہ چلتا تھا. تے اج کتھے پتہ چلنا، تہاڈی میری وال تے لائک ڈس لائک تے، آپ کی حرکات و سکنات پہ، آپ جانے یا نہ جانے. وہ جن نے بنایا نا انہوں پتہ ہے کہ تواڈے پنڈ چ رہ کے تواڈی میری ماں بہن بیٹی تے بچہ کی کر رہا ہے تے کنی دیر رہا ہے تے کتھے رکیا کتھے چلے ہے، کنوں لائک کنوں ڈس لائک، کسے پسند کسے ناپسند کیا ہے، غیروں کو پتہ ہے. اور ایتھے تڑپ کے سنیا جے www. یہ ورلڈ وائڈ جو ونڈو بنائی گئی ہے نا، جس کے تھرو سے آپ کو یہ سارا ڈیٹا، ایتھوں انگلی لگی ہے موبائل تے، لوکیشن فلاں ٹاور تو اے آرڈر دیتا گیا ہے. کی آرڈر ہے؟ ابا بھی کوئی نہیں، امی بھی کوئی نہیں ویندا، میں کلا ہی ہاں، سکرین دا منہ میرے ہل ہے، مجھے فلاں چیز دکھائی جائے. وہ آرڈر لے کے پہلے آپ کا تھم نیل، شناختی کارڈ اس پہ ہے، نادرہ میں معلومات ہیں، یہ اس کی ایج ہے، فلانے دا پتر ہے، فلانے دی تھی، یہ کلمہ پڑھ دینے ہے مسلمان، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. مانگ کیا رہا ہے؟ کوئی عہدہ دی شے ویکھنی ہے. انہوں نے وہاں سے ڈھونڈ کے اس کو بھیج دی، کتنے منٹ دیکھی ہے، ادھر گراف بنا کے ریکارڈ بنا لیا. گراف بناتے بناتے میں رمضان المبارک میں نے خطبے کی تیاری کرنی تھی کہ مسلمان اور رمضان ان کا کیسے گزرتا ہے، تو میں نے نیٹ پہ یہ لکھ کے جب ڈالا رمضان اور مسلمان، تو میرے سامنے بہت کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ڈبہ بھی آیا جس میں گراف بنے ہوئے تھے. میں نے اس کو کلک کیا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں گندی فلموں کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے، مانگا ہے، کلک کیا ہے، وہ مسلمان ہیں اور آخری نبی کے امتی ہیں. اور نیچے ایک ننگی لڑکی کی تصویر، اس کے ساتھ ایک بوڑھا لٹایا ہوا، اور لڑکی کی پیٹھ پہ لکھا ہوا معاذ اللہ میری نبی کی بیوی کا نام، اور وہ جو ننگا مرد بوڑھا لٹایا گیا ہے اس پہ لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور آگے کیا لکھا؟ جیسا نبی ویسے امتی. ڈوب نہ مریے، کوئی چلو پانی دا لئیے تو سارے مر جائیے. جوانو اللہ دی قسم ہے اس دن دی زندگی چنگی نہیں لگ دی. ہم سارے اس امام میں ننگے ہیں، ون ٹو آل. ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی عقیدہ گیا. لیکن جس سے ڈیمانڈ کر رہے ہو وہی تمہاری اور میری لیکس نکال کے، فوٹوز نکال کے، گراف بنا کے، ریشو اکٹھی کر کے، حساب و کتاب لگا کے، خود گندا ہو کے اپنی بہن بیٹی بیوی کون سا رشتہ ہے جس پہ وہ پیسے نہیں کما رہا اور حرام نہیں کھا رہا، مگر تجھے مجھے اس کا لالچ لگا کے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن حضور کے سامنے کوثر کا جام پینے کے لیے اگر محبوب نے ایک دفعہ کہہ دیا جوانا کلمات میرا پڑھے اسیو پر چس نہیں آئی، چس نہیں آئی، کیا ملے گا آپ کو؟ مجھے ملے گا کیا؟ اور آخری چیز، دین اپنے بچوں میں شفٹ کرو. جان بلا وجہ نکاح کے علاوہ کسی بھی کام میں جان ضائع نہیں کرنی. تیسری چیز، دولت اور مال حلال کا حرام کا نہیں،
چوتھی چیز عزت آبرو حفاظت، غلط طریقوں سے نہیں، جائز اور دیوس اور بغیرتی نہیں، عزت ہوتی ہے تو پھر جا کر کے نسل خالص ہوتی ہے. بغیرتوں کی نسل خالص نہیں ہوتی، بے حیاؤں کی یہ گارنٹی نہیں ہوتی. یورپ 6 ارب لوگوں کے پاس ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں ابو کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے. میں اسی مہینے ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ یورپ والوں سے کبھی پوچھیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا کے. اسی تو پوچھی دا نا جی ماشاءاللہ بابا جی کنے پتر جے، دس دینے میرے اینے پتر، خیش قبیلے چ اینیاں تیاں، اینے دوتے اینے پوتے. ان کو پوچھ لینا تو انہیں پتہ ہی نہیں. وہ کہیں گے جی میری ماما کے 4 بوائے فرینڈ، اور اگے کی یہ میں دس نہیں سکتا، جو وہاں جملے لکھے ہوئے تو میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. کیا یہ ماحول لے آنا چاہنے ہیں اسی اپنے چ؟ اپنے ماں باپ کا جوان ہو تو ساتھ دو، ماں باپ ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کرو، تعلق جوڑو، بلا وجہ رشتے ڈیلے نہ کرو. حسب نسب جس قوم کا مر جاتا ہے، عزت اور غیرت اور آبرو مر جاتی ہے. جن کی غیرت وہ زندہ زمین میں گڑ جاتی ہے، مرد کے بھی جو مرضی کر لیں دنیا میں بھی برباد، اور قیامت کے دن بھی جنت کے گیٹ پہ لکھا ہے دیوس اندر نہیں جائے گا. کی فائدہ روزیاں دا، نمازاں دا، حج دا، زکاتاں دا؟ تسبیح پڑھی تے زور زور دی پھیری، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا. ذکر بھی اذکار بھی. اللہ دی قسم پیو دی ایڈی مچھ کسے کام دی نہیں جے. جے اولاد ایک معمولی جی غلط حرکت کرے نا تو پیو دی مچھ تھلے ہو جاندی جے. آپ کیا جانے کہ غیرت اور آبرو کیا ہے؟ باپ کی پگڑی. پہلے نا ساڈے بزرگ ہر پگڑی چوتے چھوٹا جہا تورا ضرور رکھ دے سی. انہوں پتہ نہیں کی کہندے سی، ہاں کلا. تے ہون ماں پیو نو سمجھ آ گئی ہے بھی اولاد نے جین تے دینا نہیں. اے ترے دا فائدہ ہی کی ہے؟ سر اچا ہوندا جے اولاداں نال. سر اچے ہوندے نے اولاداں نال. تے ماں باپ دے جدو اولاداں نے سیر ہی نیویں کر دینے نے تے جوانوں پیو تے بڈھا ہے وہ تے ترلا کر سکتا ہے، مار نہیں سکتا ہن تینوں. لیکن آپ نے زندہ ماں باپ کو اگر درگور کر دیا ہے دین میں، عزت میں، آبرو میں، مال میں، کمائی میں، تو جیڑی آخری شاید دسن ڈیا سن ہو جے پیشہ. حق حلال نال محنت تے پیشہ اس تو وڈی عزت کوئی نہیں جے. ہمارے باپ نے ہمیں ہمارا پیشہ ٹھیک 3 سال کی عمر میں پورا سکھا دیا تھا. 3 سال کی عمر ہوندی ہے، کوئی بچہ ہی تھے 3 سال تھا سر جی. 3 سال میں کوئی مبالغہ نہیں کرن ڈیا. اور 7 سال میں ہم ایک دن بھی سکول نہیں گئے، پوری مہارت تھی. دادا جی نبینا ہیں، ان کا خیال، ان کی نگرانی، زمینیں، پیلیاں، وہ پھلے، وہ گندم، وہ گہائی، وہ کراس، وہ بڑے بڑے اونچے ٹیلے. اے ماں باپ دا پیشہ سی، وہ کام کردے سی تے کہندے سی پت محنت چ آر کوئی نہیں. ہن ساڈا بچہ کی کہندا ابا جڑا کام توں کرنا ہے نا میرے کولوں نہیں ہوندا. میں تو پڑھ کے او کرنا، ایتھوں پڑھن گیا ڈاکٹر بنن گیا، اگے ماشاءاللہ ڈاکٹری تو کوئی ذہن چاہی نہ، بندے مار بنیا، ڈنگر ڈاکٹر بھی نہ بن سکیا. لیکن اپنی عزت بھی گوا بیٹھا، اوروں کی بھی گوا بیٹھا. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، پیسے بھی لگے، ماں باپ سے اولا بھی رہا، کیا کرتا رہا، ہاسٹل کی لائف کیا رہی، بیٹیاں کیا کرتی رہیں. اس سے کہیں بہتر نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کا پیشہ اپنا کے حق حلال کی کما لیتا، تھوڑی کما لیتا. پیو دی پیچھے ڈیرے داری تے سانبھنو. ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا. آہستہ آہستہ بچے ماں باپ کو کھینچ کھینچ کے ابا جی چلیے فلانے بڑے شہر چلیے. وہاں جا کے یہ اجنبی انہیں کوئی جانتا ہی نہیں. چدراہٹ بھی گئی، سرداری بھی گئی، نوابی بھی گئی، شاہی ٹھاٹ باٹ بھی گئی، زمینیں بھی گئی، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی. ہوں ابا جی انہاں دے کاکے کھڑائی جاوے تو بس جھوٹے دیتی جاوے تو ٹھیک ہے ابا ٹھیک ہے. شہر میں جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے. جی اتنا کچھ بیچ کے تو پھر سوشل میڈیا ہی پیو تو یہی ماں، یہی خوراک، یہی روٹی، یہی اوڑھنا، یہی بچھونا، یہی سب کچھ ہے. اور اس سے جو میسر ہو وہ ملے. میں صرف یہ 2 مثالاں دینا چاہنا. سوشل میڈیا نے سانو جو دیتا سی ہو. سب سے بڑا فراڈ یہ ہے کہ ہم
شو ہی نہیں ہونا چاہتے کہ ہم کون ہیں، فیک بن کے بیٹھے ہیں۔ مومن 2 نمبر نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن فیک نہیں ہوتا، مومن ریئل ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ تو پتر کون ہے؟ ایک ویلا سی اسی فخر نال کہندے سی کہ یار میں چودھریاں دا بال ہاں، میں مراسیاں دا بال ہاں۔ ہن مراسیاں نو پوچھ لئیے، میں راڑیاں دا بال ہاں، میں ڈوگراں دا بچہ، میں او دا بچہ۔ او بھائی یہ کیوں؟ او یار سانو ماڑا سمجھدے سی۔ ماں باپ اپنے پیشے میں سمجھاتے تھے کہ بیٹا خاندان ہونا اور ہے، پیشہ اور ہے۔ آج جن نے جتیاں بڑھاؤن دے نے موچی تو نہیں ہے گئے، جنہوں نے کارخانے جتیاں دے لائے موچی تو نہیں سی۔ آج جتنا لوہارا کام کر رہے ہیں یہ لوہار، پیشہ قوم نہیں ہوتی۔ ہم سب آدم ہیں کی اولادیں، ہم آدم مٹی سے ہے۔ لا فضل علی عربی علی عجمی، اس اعتبار سے نہیں، تقوی فضیلت ہے۔ کون تقوی میں بہتر ہے اللہ سے تعلق میں، لیکن ہم فیک ہیں۔ اور دوسری چیز، ہماری خوشی اور غمی بھی 2 نمبری پہ چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی مرنے کے بعد پھوڑی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ ایسے سوگ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ نہ کیتا تو لوکی کی کہن گے۔ اور اگر خوشی آ جائے، لو جی ایک ہی تو منڈا ہے تو زندگی چ ویاہنا ہے، تو مولوی تینوں تے اپنے رولے پی گئے نے، سانپ کے رکھ، تینوں کسے نے سونے دی گوٹھی جو نہیں پائی، سڑ گیا نا ویکھ کے۔ وہ تیرے نہیں سی سورے تگڑے نہیں پا سکے ساڈے منڈے دے سورے، انہیں پاتی تینوں کی، مینوں کچھ نہیں۔ جدہ کلمہ پڑھے آجے نا سوشل میڈیا تے پاویں انڈیا دے کسے امیر ترین بندے دی شادی وکھاؤ تے پاویں کسے غریب دی وکھاؤ، ساڈا او دے نال ایمان نہیں ڈولدا۔ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جن نے اپنی تھی زینب، اپنی بیٹی رقیہ، بیٹی ام کلثوم اور بیٹی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے روانہ کی تھی۔ وہ چاندے نا تے اتے جدو معراج تے گئے سی تے سونے دیا وافر انگوٹھیاں لے ہوندے، لے علی تم بھی پاؤ، عثمان تسی بھی پاؤ، ابو العاص تسی بھی پاؤ، آ جیڑیاں نے اے حسن نو، آ حسین نو، آ عبداللہ نو، آ سارے میرے نواسے نواسیاں نو تاگے بھی لے ہوندے، سارا کچھ ایسا نہیں کیا۔ خوشی بھی معیاری، غم بھی معیاری۔ اب مہندی تک لو اپنی، باقی تو گلاں نہیں ہے۔ مہندی سنت رسم حنا رسم نہیں ہے، یہ سنت ہے، سمجھ دے ہو؟ حنا، حنا کنوں کہندے؟ کڑی دا نا نہیں، مہندی دا نا ہے۔ مہندی کس کو لگانی ہے؟ کل ویاہ ہے اج مہندی ہے جی، مہندی کر لئیے، بھابیاں جی اسی نہیں کرنی۔ او بھابی کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو، سنت دے مطابق کرو۔ جننے چٹے والا والے بابے نے مہندی سجاؤ، کٹھی لے آؤ، انہوں مفت چلا دو۔ بہو بابا جی مہندی لا کے تیار کر کے نوا دھو کے سویرے چٹا سوٹ پا کے ماشاءاللہ چمک دا تیل لا کے بادام روغن دی مالش کر کے اگے اگے انہوں چودھریاں تے وڈیریاں نو تے ماشاءاللہ سرداراں نو کیتا ہوئے تے برات سونی نہیں لگے گی تواڈی۔ اداں دی لاؤ مہندی گھراں چ بیبیاں نو لاؤ جنہاں دے چٹے وال نے، کہ یہی مہندی ہے جداں دی مشرق والیاں نے لائی ہے۔ کڑیاں چھتاں تے تے منڈے تھلے تے گلاں چ ماشاءاللہ خاص رنگ دے پرنے تے پٹکے تے دوجیاں دی ویاہ تے شادی تے منگنی چ عبداللہ دیوانہ بن کے نچے ماشاءاللہ، او مینوں ویکھو، مینوں ڈک لو، مینوں روک لو، میں آ تے میں آؤ۔ تف ہے ایسی مہندی پہ اور ایسی خوشی پہ جہاں رب اور رسول کو ناراض کر کے آج خوشیوں پہ ڈھول بھی ہیں، آج توت نگارے بھی ہیں، آج یہ بھی ہے، آج وہ بھی ہے۔ تے ہفتے بعد میں پوچھنا سنا کداں لنگ دی، او جی او تے طلاق ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہو گئی ہے؟ او جی او تے بڑی لڑائی ہو گئی ہے، کی ہو گیا ہے؟ مولوی صاحب گل چ پایا ڈھول وجانا پین ڈیا۔ میں کہا کیڑا ڈھول ہے؟ وہ تو مراسی دے گل چ سی، تیرے گل کداں پی گیا؟ پا بیٹھے جی، پا بیٹھے۔ خوشی اور غمی معیاری کر، تیرا سوشل میڈیا تجھے ابھی بہت کچھ دکھائے گا۔ عورت سر سے لے کے پاؤں تک ننگی دکھائے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ میری بیٹی ننگی ہو جائے، یہ مرد کو ننگا دکھائے گا، مطلب یہ نہیں کہ میں ننگا ہو جاؤں، یہ بڑی بڑی بغیرتیاں دکھائے گا، مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو دیکھ کے ان کا دل دادا بن جاؤں، یہ سور کو روسٹ ہوتا دکھائے گا، یہ نہیں کہ میں خنزیر کے یہاں پہ جو ہے وہ فارم بنا لوں، یہ آپ کو حرام خوری دکھائے گا، مطلب یہ نہیں، یہ امتحان ہے۔
قرآن مجید میں بھی بڑی بڑی بری چیزیں دکھائی گئی ہیں. فرعون کا نام لینے سے قرآن میں 50 نیکیاں ملتی ہیں, پتہ جی. فرعون دا نام قرآن چ تلاوت کرو, کنے حرف نے؟ فا, را, عین, واو, نون, 5 حرف. اور محمد کے نام میں کتنے ہیں؟ بولو, تواڈے پنڈ چ 4 نے کہ 5 نے؟ سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 2 میماں تے جنہیں بابے سمسام نو سنیا انہوں نے 40 نیکیاں لکھے ہے. نبی دے نام محمد دے وچ نے صلی اللہ علیہ وسلم 5 حرف. پہلے میم, پھر ہا, پھر میم, پھر میم, ڈبل میم. جو انگلش چ جدو محمد لکھی دا ڈبل ایم پائی دا. پھر دال, کنے ہو گئے؟ 5. ادھر بھی 50 نیکیاں, فرعون دا نام لیا بھی 50 نیکیاں. کیوں بھائی؟ قرآن میں شر کا تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ اس سے بچا جائے. اس سے بچو گے تو بھی اتنی نیکیاں. خیر کا تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ شر کو چھوڑ کے خیر کی طرف آؤ, پھر بھی اتنی نیکیاں. یہی سبق ہے کتاب خدا کا. آپ دنیا میں جائیں, میڈیا میں جائیں, مثبت اٹھائیں. جو غلط ہے, جو 2 نمبر ہے, جو دھوکہ ہے, جو فراڈ ہے, جو شرک ہے, جو بدعت ہے, جو اخلاقیات کا قتل ہے, اس کو چھوڑ کے اس میں سے کھرا کھرا نکال کے لوکی تے روڑی دے وچوں جا کے شہراں دے وچ نا جی آ جڑا تسی کوڑا سٹ دے جے او دے چوں اپنا رزق چون لیندے نا, کوڑے چونن والے. یہ دنیا کوڑا دان ہے. سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوتا, سونا ہی رہتا ہے. اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی ہے ضرور کرو, لیکن گندگی میں نہیں, غلاظت میں نہیں. کان کی حفاظت میوزک نہیں, آنکھ کی حفاظت غلط مناظر نہیں, دماغ کی حفاظت منفی اور گھٹیا اور غلط سوچ نہیں, ہاتھ کی حفاظت غلط ریمارکس نہیں. اب ماشاءاللہ ایک تصویر لگاتا ہے تھلے پتہ نہیں کمنٹس کداں کداں دے ہتھاں نال لکھے ہوندے نا. حساب نہیں دینا, رب کے سامنے پیش نہیں ہونا. باپ سے بڑے لوگ اور جنہوں گھر چ بیٹھے پیو دی تمیز نہیں, انہوں کسی اور دا لحاظ کی ہونا ہے. یہ دیا تجھے سوشل میڈیا نے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, بڑا ڈر کے کہتا ہوں, لکھنا چاہوں تو طوفان بپا کر دوں, کمنٹس دینے لگوں تو دنیا بھر کو متوجہ کر لوں, مگر میرے ان ہاتھوں نے جہاں کیلی گرافی میں پوری دنیا کو جیتا ہے, 7 فونٹس میں مقابلے جیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس ہاتھ نے کبھی غلط جملہ نہ لیٹرین میں لکھا ہے, نہ کاغذ پہ لکھا ہے, نہ کبھی کسی سوشل میڈیا پہ کمنٹ دیتے ہوئے لکھا ہے. چیک کر کے ڈھونڈ لینا. اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے, انما الاعمال بالخواتیم. اللہ کسی برے وقت سے بچائے. آپ جو لکھ رہے ہیں نا حساب دینا ہے, جو کر رہے ہو حساب دینا ہے. آڈیو ویڈیو بن رہی ہے, تہاڈی ویڈیو نہیں نہ بنی, تھوڑی بہت بنی ہونی, میری تے ساری بنی ہے. کل نو میں مکرنا چاہ نہیں مکر سکتا, میرے سامنے میں. تیرے میرے وجود میں کیمرہ لگا یا نہیں لگا, لیکن رب نے ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی, مرد یا عورت ہے, اس کے پیچھے جو دمچی والی چھوٹی ہڈی ہے, جو بولتے اس کی آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے, جو کرتے ہو وہ پوری کی پوری جیسے سکرین کی آپ مووی بنا لیتے ہیں, وہ ساری تیاروں کے ریکارڈ پیچھے سیف ہو رہا ہے, ڈیٹا آپ کا محفوظ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن ایک ایک فائل کھول کے دنیا کے سامنے کی جائے گی, آوی ویختے, آوی ویختے, آوی پڑھتے, آوی پڑھ. اس وقت سے بچنے کے لیے آج ایک عزم کریے, ایک عزم کریے. بابیاں نو معافی دے دو, اللہ واسطے معاف کر دو, انہاں دی جان چھڑ دو, انہاں لی دعاواں کریا کرو, انہاں دا بھروسہ بنو. تو جننے نوجوان ہو, بیٹے تے بیٹیاں, اگر کلمہ پڑھا ہے نبی کا تو نبی کے نام کی حیا بنیادی مقصد سمجھ لو. کوئی بندہ آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتا سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی حیا کے. میں نے ایک دفعہ نا ایک بزرگ آئے, یار میرے پتر کتے میری زندگی چ داڑھی رکھ لینا تے اللہ دی قسم میرا دل خوش ہو جائے. کڑچ جوان بچے, پیو فوت ہو گیا. میں نے ایک جملہ بولا جنازے پہ, میں کہ یار دنیا چ کسے بندے دی حیا بندے نو ڈک نہیں سکتی, الا کہ بندہ بند کمرے چ ہوئے, واش روم چ ہوئے, ہاتھ چ ریزر پھڑیا ہوئے تے پپو پپو بنن دی کوشش چ اینو لاؤن لگے تے ڈر آ جائے کہ یار میرے محبوب دی سنت او گندی نالی چ جائے گی. یہ واحد چیز ہے جڑا ہاتھ روک سکتی ہے.
یا ماں باپ دی وہ تڑپ تے طلب جیڑا بلکدیاں ٹر گئے تے نہیں جے دے سکے. بچوں نے سنا دونوں نے داڑھی رکھ لی. اج ماشاء اللہ انہوں نے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں نے تے پر ایک گل تے ترس دے نے کاش ابے دے زندگی چ اداں کر لیندے کتے پیو خوش ہو جاندہ. یہ ماں باپ زندہ نے, انہوں نے عزت بھی دو, آبرو بھی دو, انہوں دا ساتھ بھی دو. انہوں نے خاندانی تے نسلی جمعیا ہے تے انہوں نے خاندانی تے نسلی بن کے بکھاؤ. زندگی چ انہوں دی اکھاں دی ٹھنڈک, دل دا سکون بنو. اے ٹر جان تے انہوں لی صدقہ جاریہ بنو انشاءاللہ. پھر اے معاشرہ ہی جنتی ہے. اتنے فرشتیاں جو بہ کے رب نے کہنا ہے مرالی ہٹھاڑا لے, کوئی غیر نہیں, میرے اپنے نے. انہوں نے شیطان کڈیا تے رحمان نال دعا سلام رکھی ہے. اوہداں دے نال انہاں دا شریکہ ہے تے میرے نال پیار ہے. اے میرے اپنے نے تے میرے تڑے دے نے, جنت انہاں لئی ہے. تے چلو تیاری وٹو. تے یہ گل بعید نہیں. اللہ کرے کہ میرا پورا پنڈ, پورا علاقہ قرب و جوار, نوجوان اللہ صلاحیتاں اور سلامتیاں نال نوازے. تے ایک بڑی محبت نال دعا کروانا چاہنا. میرے ایتھے 2 چھوٹے ویرے بیٹھے نے, آواز دا مسئلہ ہے, بول نہیں پا رہے, کتاب اللہ سینے چ محفوظ. یار محبت نال میں دعا کرن لگا, تسی آمین کہنی ہے تے قبول اللہ نے کرنی ہے. اللہ جنی جلدی ہو سکتا ہی تینوں تیری عزت دا واسطہ, تیرے کاریگریاں بہت, اللہ تیری قدرتیں بڑی. اللہ میرے انہاں 2 ویریاں دی آواز میں اس زندگی چ اپنے کنی سننا چاہنا. اللہ انہاں دونوں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اہل خانہ بھی کافی بیمار نے, اللہ انہوں نے بھی صحت دے. جڑے جڑے دکھی ہو, بیمار ہو, کرانچ ایتھے مجلس, اللہ سب نو شفا تندرستی عطا فرمائے, دکھیاں دے دکھ دور کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حالے رہندی دعا. اچھا سر جی, 4 دعاواں عموماً کہیاں جاندیاں نے. ماں پیو فوت ہو گئے نے, انہاں لی دعا. ابو امی بیمار نے, بیگم کر کوئی دکھی ہے, انہاں لی دعا. بے اولاد نے, انہاں لی. ہاں جی, وہ میں وکھری کراں گا انشاءاللہ. کہندے نے کہ میری لوکت لی بھی کہہ دو تے رب نو بندے کہندے کیڑی دیر لگدی ہے. اللہ جدوں بول دے نے جڈا سونا روانی نال بول دے نے, اللہ میں عام روٹین چ بھی کر دے, تیرے لی بعید نہیں. اس لیے اکثر دوست کہندے نے جی جنہ دی شادی نہیں ہون ڈئی انہاں لئی بھی دعا کر دو. میں کراں گا, لیکن جنہ دے جی یا ٹبر دنیا چ ٹر جان بڑھاپے چ, وہ کس حالات چ ہوندے نے, انہاں لئی بھی کدی دعا کر دیا کرو کہ اللہ ساڈے اس ماں باپ دی اے زندگی دا جڑا فیز ہے تے تکلیف ہے, کلی دعا نہ کریا کرو بلکہ انہاں لئی کچھ کریا کرو. ماں جی فوت ہوئے تے میں ابو جی نے تیجے دن بٹھا لیا. میں کہ ابو جی کوئی اپنا جی ہے جے تو دسو, اسی تہاڈا ویاہ کر دئیے. پیر ہو تہاڈے کو مرید ہو سکتے نہیں تو سانوں دسو, اسی کوئی لب کے. کہن لگے پتر بس میں تہاڈی محبت تے راضی ہاں, تسی اینی محبت نال کہیا ہے. اسی کہ ابو جی جائیداداں دا رولا کوئی نہیں, 8واں حصہ ماں دی جگہ تے جیڑی بھی ہوئے گی وہ بندا ہے, سانوں ایدے چ کوئی نہیں, تسی کہو. تے انہاں نو بڑھاپے چ مار نہ دیا کرو, دعاواں بھی کریا کرو, ساتھ بھی دیا کرو. پہلیاں ساڈے پچھلیاں دیاں بھی ایتھے رہ گئیاں تے رہ تہاڈیاں بھی جانیاں نے, مگر انہاں تے اگر لا دو گے انشاءاللہ خوشی ملے گی. اج انہاں لئی بھی ایک دعا کریا جے, جے کوئی ہے تے پوچھ لواں بھی ایتھے چھڑے کیڑے کیڑے بیٹھے نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ پوری عبادی اور سارے گاؤں قرب و جوار سے حاضر ہونے والے تمام احباب, اللہ ہمارے وطن عزیز دنیا بھر کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں الہ العالمین ان کی زندگیوں کو مبارک کر دے. اللہ دنیا اور آخرت بہتر بنا دے. اللہ جتنی بھی خامیاں ہیں وہ دور فرما دے. اللہ جتنی محرومیاں ہیں اللہ ان محرومیوں کو ختم کر کے اپنی نعمتوں سے نواز دے. اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے. اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک بنا دے. اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں شادیوں کی پریشانی ہے اللہ اچھے جوڑ عطا فرما دے. اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ جن کے جی مرد یا عورت کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے
اللہ ان کا اچھا جیون ساتھی اس دنیا کے اندر اللہ ان کو ماحول میسر فرما، اللہ ان کی اولادوں کو اتنی جرأت اور ہمت دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بہتری اور بھلائی کو سوچ سکیں۔ الہ العالمین اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور انہوں نے اپنی بیماری کا بولا ہے، اللہ یزدانی صاحب نے اپنی والدہ کا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جتنے بھی غریب ہیں، اللہ پریشان حال ہے مالی طور پہ، اللہ بے روزگار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، رزق حلال عطا فرما، اپنی جناب سے عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ پورے ملک میں اس وقت جو مہنگائی اور اللہ غربت اور مسائل کی پریشانی ہے، الہ العالمین ہمیں اس سے چھٹکارا دے۔ اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے تاکہ ہمارے عمال اور حکمران اچھے ہو سکیں۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہیں، اولاد کا میوہ عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کو جنت کے باغیچے عطا فرما، اللہ ان کو جنتوں کا مالک بنا، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ارباب انتظامیہ نے جن محبتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کو سجایا ہے، اللہ ان کے دین دنیا کو سجا دے، اللہ دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، اللہ انہیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ خیر اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین فلسطین کے بچے بچے کی، عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو کہا ہے تیری رضا کے لیے کہا ہے، اللہ اگر کچھ غلط کہا گیا تو اللہ معاف فرما دے، ہماری غلطی ہے، اور اگر کچھ صحیح کہا گیا ہے تو تیری رحمت، تیری عنایت اور تیری عطا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خاندانی بنا دے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنا دے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔